خوش آمدید ایک بار پھر. اور میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ ہر کچھ منٹ بعد کوئی نئی خبر ہے, اور بالکل ایسا ہی ہوا. پروگرام کے دوران ہم فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بات کر رہے تھے, بات کچھ اور ہو رہی تھی, اسی دوران بریکنگ نیوز آ گئی. چونکہ اپوزیشن جماعتوں کے 3 اہم رہنماؤں کا جو اجلاس تھا, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آئے میڈیا کے سامنے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ نکالا جائے گا. یہ وہی لانگ مارچ ہے جس کا بہت پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد بات تحریک عدم اعتماد کے شور میں دب گئی تھی. اب جبکہ امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی 23 مارچ کے بعد ہو رہی ہے. اب جبکہ ہے کہ 27 مارچ کو ڈی چوک پہ عمران خان صاحب جلسہ کریں گے, جو کہ پی ٹی آئی کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. این انہی دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کارکنان کے ہمراہ بھی ڈی چوک کا رخ کر رہے ہوں گے. یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب سے کچھ لمحات پہلے کا 1-2 منٹ پہلے کا آپ نے سنا, ہم ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. کارکنان گھروں سے نکلیں, اسلام آباد پہنچیں, تیاری رکھیں, اور ہم جب تک کم از کم تحریک عدم اعتماد تک تو انہوں نے کہا ہے, یہ اندیا دیا کہ وہیں بیٹھے رہیں گے. یہ معاملہ اللہ نہ کرے کسی تصادم کی طرف جا رہے ہیں کیا؟ دونوں بڑی سیاسی قوتیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ, وہ اب آج کے ایک دن میں پچھلے 12 گھنٹوں کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن, اور ایسا شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونا جا رہا ہے, دونوں نے ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی مقام پہ بہت بڑا پاور شو کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 27 کو خان آئیں گے یہاں پہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 کو ہم نکلیں گے, تو بس کے آس پاس پہنچیں گے اب جب بھی پہنچیں. یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم ذرا کچھ تجزیہ کاروں سے ہی بات کرتے ہیں, اور ذرا اپنے مہمانوں کی طرف بھی آتے ہیں, اینڈ جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. معذرت کا بھی بات کی سکی, لیکن آئی ایم شور کہ سینڈ کر رہے ہیں کہ ظاہر خبروں کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہے کہ بات ہونا جو ہے بڑا مشکل ہو رہا ہے. نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دیر سم تھنگ ویری اسپیشل ود نبیل بھائی. نبیل بھائی جب بھی ہوتے ہیں تب کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز یا پروگرام میں کچھ نہ کچھ انہونی لازمن ہونی ہوتی ہے. سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت شکریہ. ازما بخاری صاحبہ پی ایم ایل این پنجاب سے, اسپوکس پرسن, بہت شکریہ ازما صاحبہ. ملکہ بخاری صاحبہ ہیں آف کورس گورنمنٹ سے, تھینک یو ویری مچ ملکہ بخاری صاحبہ. پہلے میں اس جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ تینوں کا کامنٹ لے لوں. یہ نبیل گبول صاحب, پہلے تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی اس لانگ مارچ میں؟ ہونا چاہیے, چونکہ لانگ مارچ پی ڈی ایم کا ہے جس کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے, لیکن حالیہ دنوں میں تو قربتیں بہت بڑھ گئی ہیں. پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے اور ہوگی آپ کے خیال میں؟ کوئک کوسچن نبیل بھائی. دیکھیں, ہم نے آلریڈی جو ہے اپنے کارکنوں کو سٹینڈ بائی کیا ہوا ہے, اور چیئرمین بلاول کے انتظار میں ہے, اور فیصلہ ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کو کرنا ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے, مجھے یہ ابھی مولانا فضل الرحمان کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بڑا خطرناک سینیریو نظر آ رہا ہے, اور ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں. کیا ہم سینیریو نظر آ سمپلی رہا ہے آپ جا کو؟ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. مجھے خطرناک تصادم نظر آ رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی کہ دونوں اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک ہی وقت میں وہاں پر ڈی چوک پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اس طرح کی دھمکیاں نہیں دیتا, یا عمران خان اس طرح کے موو نہیں کرتا کہ وہ اپنے ایم این ایز کو ڈرا رہا ہے, اور اپنے ایم این ایز کو کہہ رہا ہے کہ کوئی اسلام آباد میں نظر مت آنا, ابھی سے آج سے اس نے سارے ایم این ایز کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا کہ کوئی اسلام آباد میں نظر نہیں آنا. اور انہوں نے یہ بھی جو ہے میسج دیا ہے اپنے کارکنوں کو کہ سب 27 تاریخ کو ڈی چوک پہ جمع ہو, اور 28 تاریخ تک رہے, تاکہ اسمبلی کے باہر ہاں وہ کھڑے رہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. تو ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا بھی آج جو سٹیٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے, اس تصادم کو روکنے کے لیے, اس خطرناک صورتحال کو روکنے کے لیے دونوں طرف سے جو ہے سوچنا ہاں پڑے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا تھا. جنگ نہیں تھی, یہ لڑائی نہیں تھی جو عمران خان نے اپنے جلسوں میں گالیاں صحیح ہے. تو دے دے آپ کہہ کر رہے ہیں آپ کو پرووک تصادم نظر کیا آ ہے رہا ہے اور آپ کو اپوزیشن کو. خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے. میں ذرا یہی سوال لے کے میں یہی سوال لے کے جاتا ہوں ملکہ بخاری صاحبہ کی طرف. پہلے ملکہ صاحبہ, یہ جو نبیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایوان کی جنگ تھی, یہ میدان میں کدھر آ گئی؟ یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے, نمبر گیم ہے. آئین, اور آپ سے زیادہ کون بہتر جانتے ہیں, آپ تو ظاہر ہے اس حوالے سے متعلق ہیں آپ, تو آئین کے حوالے سے تو یعنی یہ تو نمبر گیم تھا. اب جب گورنمنٹ یہ کرے گی کہ جب گورنمنٹ کے منسٹر کہیں گے کہ بھائی جان 10 لاکھ کا مجمع ہوگا, اگر ہماری پارٹی سے کسی نے جانا ہے ووٹ دینے تو پھر وہ دیکھ لے, یہ الفاظ تھی, یہ ٹون تھی فوج ہے کہ وہ پھر دیکھ لیں, وہیں سے گزر کے جانا ہے. نہیں جب بدامی گورنمنٹ ہی, صاحب اب اس کو میں کیا کہوں اگر دھمکی جی نہ بولوں کہ بدامی بھائی دیکھ لیں وہیں سے ہو کے جانا ہے, تو پھر اب انہوں نے بھی کہا کہ بھائی دیکھ لو ہم بھی آ رہے ہیں, اب جاؤ. نہیں اب کیا بدامی ہوگا؟ صاحب پھر دیکھیے, نہیں تو اور ہرگز بھی ہو جائے نہیں, گا, اللہ نہ کرے. نہیں ہرگز نہیں. دھمکیاں دینا نہ ہمیں مقصود ہے, نہ ہمارے لیے یہ اقتدار کے حصول کی جنگ ہے. ہم آئینی اور قانونی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے نا یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. یہاں پر فضل الرحمان نے کہا کہ یہ
عوام کی خواہشات کا مرکز ہے، یہ ان کے احتساب سے بچنے اور کرپشن کے عمل کا مرکز ہے، یہ ان کے اقتدار کے ہوس کا مرکز ہے۔ میلسی کے جلسے نے، حافظ آباد کی عوام نے اور دیر کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان ایک پاپولر وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کی عوام ان پر میرا اعتماد سوال یہ ہے رکھتی کہ ہے۔ اب تو اپوزیشن کی سیاست، جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ جلسے کرتے تھے، اب تو وزیر اعظم بن گئے، آپ کو میدان میں 10 لاکھ دکھا کے کیا کرنا ہے؟ آپ ایوان میں 172 دکھائیں، گیم اوور، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ 10 لاکھ دکھانے کی بات نہیں۔ دیکھیے بدامی صاحب، بات یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا آئینی استحقاق استعمال کیا۔ ہم نے کہا کہ سیاسی اور قانونی طور پر آپ سے جنگ لڑیں گے، سیاسی اور قانونی طور پر آپ کا جواب دیں گے۔ کیا جلسہ کرنا حکومت وقت کا آئینی استحقاق نہیں ہے؟ کیا آئین میں لکھا ہے کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کوئی بھی عوامی جلسہ نہیں کر سکتے، آپ عوام سے مخاطب نہیں ہو سکتے؟ یہاں پر نہیں، بات آپ کا بالکل رائٹ ہے، اس کو تو میں نے آپ کے رائٹ کو چیلنج نہیں کیا، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہمارے پاس؟ عوام کا اعتماد ظاہر کرنے کا طریقہ ایوان کے باہر 10 لاکھ جمع کرنا ہے یا اندر 172 جمع کرنا ہے؟ سن لیجئے نا، نہیں، ایک تو پہلی بات یہ وضاحت کر دوں، پہلی بات تو یہ کہ 172 لوگ پورے کرنے ہیں ان لوگوں نے جو اقتدار کی ہوس میں، جنہوں نے نو کانفیڈنس کا موشن موو کیا ہے۔ یہ تو پہلے ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم نے نمبر پورے نہیں کرنے، یہی آئینی اور قانونی تقاضے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بارہا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاپولر وزیر اعظم، منتخب پاپولر وزیر اعظم عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ہم ان کو جلسے اور عوامی مہم کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ عوام ایک خوددار، ایماندار وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم اعتماد نہیں کھوتا۔ عوام بتا رہے ہیں کہ آپ کی بارہا کوششوں کے باوجود بھی وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنا دھرنا کرنا ہے، کیجئے، ملکہ آپ صاحب کر میرا سکتے سوال ہیں، بڑا آپ کا بھی بالکل ٹھیک ہے، آئینی پوائنٹ آ گیا۔ میں استحقاق صرف ہے، ایک کوئک لیکن کوئسچن یہ پھر نہیں ازما ہو صاحبہ کی سکتا طرف کہ جاتا آپ ہوں۔ آئین اور قانون آپ کو کا توڑیں آئینی رائٹ ہے اور ملیشیا کو جلسہ جھنڈا کرنا، آپ کا بردار رائٹ ہے، فورس وہ آپ کو بالکل آگے کریں، لے کر آئیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے ملکہ صاحبہ، جلسہ کرنا آپ کا رائٹ ہے، اس میں سوال ہو سکتا ہے کیوں کر رہے ہیں، لیکن رائٹ تو ہے آپ کا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ بھائی جو جمع کرے گا نمبر اس نے پورا کرنا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ نمبر پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے، 186 کہا میرے پروگرام میں فواد صاحب نے، اور آپ نے کہا کہ ہمارا کوئی بندہ یہاں سے وہاں نہیں جائے گا، جب اتنا سب کچھ پورا ہے تو پھر وہی فواد صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، پھر وہ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے آپ کو کہ بھائی 10 لاکھ بندہ ہوگا، دیکھ لو پھر جس طرح آنا ہو، دیکھ لو پھر کس طرح آنا ہوگا، اب کیسے آئیں گے؟ مجھے ایک لمحے کو آپ میں یہی سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ ابھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میں ان سے اسی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہ لے لوں پھر ازما بخیر صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ شاہ صاحب، یہ معاملہ تصادم کی طرف نہیں چلا جائے گا؟ 27 مارچ کو آپ ہوں گے ڈی چوک پہ اور 23 کو وہ چلیں گے وہاں سے۔ ابھی آپ نے شاید مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہو، کہتے ہیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے اور نکلیں گے اور سب پہنچو اسلام آباد۔ تو جب 27 کے آس پاس ادھر آپ ادھر وہ، تو یہ کیا ہوگا؟ کچھ اور نہیں ہو جائے گا شاہ صاحب؟ وسیم مدانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 اور 23 مارچ کو او آئی سی کا اجلاس ہونا ہے، 48واں۔ اس کا عرصہ دراز سے اعلان ہوا ہے، دعوت نامے جا چکے ہیں، وزراء خارجہ آنے کا اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ ایک نیشنل نہیں، ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ یہ عزت پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ذی شعور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے اس وقار میں رخنہ اندازی نہیں ڈالیں گے، اور اپنا وہ مارچ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن او آئی سی کے اجلاس میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اگر وہ یہ کہیں شاہ صاحب کہ ہم 23 کو تو چلیں گے، جب تک اسلام آباد پہنچیں گے تب تک OIC وغیرہ سب کچھ ہو چکی ہوگی، تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس تناظر میں جو آپ نے ابھی کہا؟ دیکھیے اوکے، ایک اب میں دوسرا حصہ دیتا ہوں۔ دیکھیے وسیم بھائی، دوسری بات یہ ہے، اس وقت اپوزیشن کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور ان نمبرز کے تحت ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، جمع کرا دی ہے۔
ہم کہتے ہیں آپ کا یہ آئینی قانونی حق ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کو لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو نمبرز پورے کرنے ہیں اور حکومت کو رخصت کرنا ہے. اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اس سوال بالکل ٹھیک ہے، اور میں پوچھوں گا ابھی جو اپوزیشن لیڈر میرے پروگرام میں ان سے یہ سوال گورنمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے نا. میں آپ کے آنے سے پہلے بھی معزز رکن سے ہی پوچھا تھا آپ کی صفوں کی کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ نمبر ہیں، تو آپ کو 10 لاکھ بندہ باہر جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو چل کریں، یہ لائیں گے، نمبر ہے نہیں ان کے پاس اور منہ کی کھائیں گے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ڈیولپرز ایسی ہیں جو وزیر اعظم بر وقت شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شیئر کریں گے، قوم کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنی جماعت کے یہ کام تو لوگوں جلسے کے کو بغیر بھی ہو اعتماد. سکتا ہے اگر وزیر اعظم کو کوئی انفارمیشن عوام تک پہنچانی ہو تو. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جو مجمع میں کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو پھر یہ دلیل شاید اپوزیشن بھی دے سکتا. اچھا لیکن چلیں شاہ صاحب میں سے بھی پوچھ رہا ہوں کیا یہ عمل ٹھیک ہے کہ معزز وزیر کہیں کہ بھائی اگر ہماری صفوں سے اگر کوئی بھی جائے گا وہاں ووٹ دینے تو 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کے جائے گا، آپ دیکھ لیں. یہ شاہ صاحب اس کی کیا تشریح کروں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دیکھیے نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے دھمکی دینا مقصد نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ اپنے دوستوں پر کیا ہے یہ؟ اعتماد ہے. اور میں اس کروں، اور میں صبح کی پریس کانفرنس جو میں نے کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہم اس عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے جمہوری انداز میں، آئینی اور قانونی طریقے سے. تو اس کا مطلب شاہ صاحب اگر کوئی پی ٹی آئی کی صفوں سے وہاں ووٹ دینے جاتا ہے تو کوئی مجمع اسے روکے گا تو نہیں نا؟ یعنی پھر آپ ضرور اپنا آئینیہ کا استعمال کریں، اس کو ڈی سیٹ کروا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بزور طاقت تو نہیں روکا جائے گا نا اس کو. نہیں یہ کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ دھمکی دینے کا، نہ ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کا. ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے. وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنی آئینی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں. تو شاہ صاحب اس کی بیان کی تشریح آپ کر سکتے ہیں یا میں معزز وزیر سے ہی رابطہ کروں جنہوں نے بیان دیا ہے کہ بھائی 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، وہاں سے گزر کے ووٹ دینا جانا ہوگا، آپ دیکھ لیں بس. دیکھیے مجھے معلوم نہیں کس نے یہ کہا ہے، مجھے نہیں معلوم کس نے کہا ہے یہ، لیکن فواد چودھری صاحب اور فواد چودھری صاحب عامر کیانی صاحب کے ساتھ تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا، اور رانا مبشر صاحب کو انٹرویو میں بھی کہا. اچھا بھارت میں نہیں سن سکا جو نے فرمایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں اور آج دہراؤں گا، تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ان کا آئینی حق ہے، اور اس کا مقابلہ اور اپنا دفاع کرنا ہمارا حق ہے، اور ہم آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے اپنا دفاع کریں گے. اور اسی طریقے سے احتجاج کرنا اپوزیشن کا بھی حق ہے، اس لیے ان کو بھی اس سے نہیں روکا جائے گا. اگر پرامن رہے تو احتجاج کرنے دیا جائے گا اور ریچ آنے دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ابھی اپوزیشن نے اپنا جو پیپلز پارٹی ہے، ان نے اپنا ابھی لانگ مارچ کیا اور ہم نے کہیں نہیں روکا. پورے سندھ سے گزرتے ہوئے، پنجاب سے گزرتے ہوئے، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ صحیح. آئے ہیں، جگہ جگہ رکے ہیں، جگہ جگہ جلسے جلوس کیے ہیں، عوام سے رابطہ کیا ہے. کہیں رکاوٹ آئی؟ اور آئندہ بھی نہیں روکا جائے گا. نہیں جی آئی گی، نہیں، بالکل صحیح بات ہے، اور آئندہ بھی نہیں آئے گی. نہیں جی نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر، شکریہ، بہت نوازش. جناب شاہ محمود قریشی صاحب نہیں دے رہے تھے اور بعد طور پہ فواد چودھری صاحب کا بیان تھا، ظاہر اس پہ انہوں نے کس انداز میں محتاط تبصرہ فرمایا. آپ نے سن لیا. ازما بخاری صاحبہ، اسٹریٹ کوسچن یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ کیا بندے پورے نہیں ہو رہے، جو کیا ایوان میں کام پورا نہیں ہو رہا جو میدان میں آنا پڑ رہا ہے؟ ورنہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتحادی نہ بھی ہیں تو بھی گیم پورا ہے، تو بس اجلاس ہو جائے گا اور آپ اجلاس میں ان کو اڑا کے رکھ دیں. یہ لوم سب کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ کا آئینی رائٹ ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ شکریہ بادامی. آپ میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر سیکوینس درست کر لیں کہ ہم نے عدم اعتماد جمع کرائی، اور اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد سے گالی گلوچ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے دھمکیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سے پارلیمنٹ لاجز پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک افراتفری اور گھبراہٹ کا عالم ہے
جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کسی کی جو ہے طبیعت پوچھنے نہ جانے والا، کسی کی تعزیت نہ کرنے والا جو ہے وہ آج اس کو خود جانا پڑا ہے. اور ہمیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو بالکل ضرورت نہیں تھی. یہ کس نے شروع کیا؟ عمران خان نے. پہلے جو زبان انہوں نے استعمال کی، جو انہوں نے ایک پورا نیریٹو سیٹ کیا، پہلے پتہ نہیں کون سی وہ انٹرنیشنل تو اس لیے سازش کر چل رہے رہی ہیں نا ان کے کہ آپ کے خلاف. مطابق وہ گھبرا گئے. آپ تو اطمینان ہے نا آپ کو، تو آپ بس عدم اعتماد کا ویٹ کریں، اڑا کے رکھ دیں، وہ ختم ہو جائے گا، چیپٹر کلوز. نہیں تو آپ یہ سوال ان سے پوچھیں نا، یہ 14 دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کل بلا لیں اجلاس. ان سے تو کل پوچھا ہے نا بلا میں کے نے، جو 6 ہے وہ بار عدم پوچھا ہے ان اعتماد سے. عدم آپ نے اعتماد. دیکھا نا میں نے میں ان سے بات پوری پوچھا. کر لوں، میں اب بات آپ پوری سے تو کر آپ لوں. کا سوال پوچھوں گا. نہیں جی میں ان سے یہ ہمیں یہ آخری دن تک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بلا لیں، یہ کانفیڈنٹ ہے نا کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، تو یہ اجلاس بلائیں، ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. ہم جانے نہیں دیں گے. آپ نے شاید وہ مس کر دیا، گھیراؤ ہوگا، ان کے گھروں پہ گھیراؤ ہوگا ممبرز کے. ان کو کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو خود یاد ہے کہ ہماری بڑی محنت کر کے پنجاب سے 5 لوٹے انہوں نے اکٹھے کیے پچھلے 3-3.5 سال کی بڑی محنت کے بعد. ان میں سے ایک نشاد ڈہا صاحب جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، ماشاءاللہ وہ مرحوم، وہ ان کی سیٹ ہم دوبارہ حاصل کر چکے ہیں. یہ ملیکہ صاحبہ کو بڑا قانون اور آئین کا علم ہے. ملیکہ بی بی جلسوں کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے وزیر اعظموں کے، وہ الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں. آپ نے ہر الیکشن ہارا ہے، وہ بائی الیکشنز ہوں، وہ کنٹرولمنٹ کے الیکشنز ہوں، وہ جتنی دنیا کے سروے ہیں، جس عام آدمی سے آپ پوچھیں جا کے، اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں آلو اور ٹماٹر پتہ یہ کرنے بالکل نہیں آیا صحیح تھا. آزما جس صاحبہ آدمی کہ کی یہ جلسوں سے سوچ ہو فیصلے نا، نہیں ہوتے، لیکن وزیر جس اعظم آدمی کی یہ سوچ ہو، اس آتے کے بھی ساتھ جلسوں سے نہیں ہے، وزیر اعظم جاتے بھی جلسوں سے نہیں ہے نا، عدم اعتماد سے جاتے ہیں. تو آپ درست ہے، بھیجتے ہیں نا، درست ہے، لانگ درست ہے. مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں نا، ہم نے بھیج دے دیں دیا بس. نا. ہم نے تو لانگ مارچ کا اعلان پہلے کیا تھا. دیکھو بادامی، ہم نے لانگ مارچ کا اعلان پہلے کیا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہوا تھا فار دا ٹائم بینگ کہ ہم یہ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. اب یہ حالات خراب کر رہے ہیں، ہم اتنے بندے اکٹھے کریں گے، ہم ہاؤس میں جانے نہیں دیں گے، تو ہاؤس میں تو پھر ہم جائیں گے. آپ جس دن بھی بلائیں گے، 14ویں دن بلا رہے ہیں نا، بلا لیں. ہم نے ہاؤس میں تو جانا ہے، اپنے ممبرز کو بھی لے کے جانا ہے، اور تمام لوگوں نے جا کے دیکھیے. اگر وزیر اعظم کو یہ پتا چل رہا ہے وہ ہر اتحادی کے گھر جا رہے ہیں، کہیں پر ابھی تک ان کو اعتماد کے لیے کسی نے نہیں کہا سوائے فہمیدہ مرزا کہ ان کو پتہ ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں ان کے. اب کہیں پر عمران خان کو نظر آ رہا ہے نا، ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس حمایت نہیں ہے، ان کے پاس 172 کا نمبر نہیں ہے، تو وہ کیوں چپٹے ہوئے ہیں؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی محنت کر کے، جب حفیظ شیخ کے اوپر وہ ہارے تھے تو بڑی محنت کر کے اپنے ایم این ایز کو بند کر کے کنٹینروں میں ڈال کے کیا کچھ کر کے انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے. یہ 182 سے ڈراپ کر کے 176 پہ اس وقت آئے. اور اب بھی ان کے پاس ممبر پورے نہیں ہیں، نہ ان کے اپنے نہ ان کے اتحادی. تو عمران خان صاحب کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ کیوں وہ افراتفری پیدا ملکہ کرنا صاحبہ چاہتے یہ ہیں آپ اس ملک بتا کے دیں اندر؟ دیکھیں ملکہ صاحبہ یہ وہ تو بات آدمی ہے جو ہار جو ایک فواد منٹ، چودھری یہ وہ صاحب آدمی ہے جو آؤٹ ہو گیا ہے لیکن وہ بیٹ لے کے بھاگ گیا، میں کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی، ہم چھین لیں گے بیٹ، ہمیں آتا ہے چھیننا. وسیم میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بدامی صاحب جی کہیے، پھر میں جاتا ہوں. میں ملکہ صاحب آتا ہوں، نبیل صاحب سے بات لے لو. جی نبیل صاحب. وسیم جی میں نبیل صاحب کہیے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں یہ کہنا جی چاہ آپ رہا سے ہی ہوں پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ 27 تاریخ کا اعلان کیا ہے ڈی چوک کے جلسے کا، ان کو چاہیے مولانا فضل الرحمان کے اس اعلان کے بعد لانگ مارچ کے، ان کو چاہیے کہ اس تصادم کو روکنے کے لیے ان کو فوری طور پر اپنا جو جلسہ ہے وہ کسی اور مقام پہ لے کر جائے، اسلام آباد سے دور. کیونکہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور جس طرح ہمیں جو انفارمیشن ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو روکا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں پہنچنے دیا جائے گا، تو یقیناً تصادم ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کہا ہے کہ 23 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ نکلے گی، وہ پہنچے گا ہی 26 کی رات کو اسلام آباد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور عمران خان یہ ڈی چوک کا جلسہ نہیں کر پائے گا. اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہم سب کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو عمران خان کو میں فوری طور پر یہ چاہوں گا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی اور، بالکل ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ صورتحال، یہ جو حالات جا رہے ہیں جس طرف،
یہ مجھے بڑے خطرناک صورتحال نظر آ رہے ہیں، اور صرف اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ عمران خان نے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اس صورتحال کو خطرناک کر لیا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے دیتے اور وہ ایک صحیح طریقے سے ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں اسپیکر پارٹی بن چکا ہے، وہ باعث بن چکا ہے، انہوں نے اتنا دیر ڈیلے کر کے 28 تاریخ کا جو یہ بات کر رہے ہیں، 28 تاریخ ابھی بہت دور ہے، 28 تاریخ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بتا دیں چاہیے عمران خان صاحب کو کہ فوری طور پر جو ہے نبی آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک اپنے کا صاحب خطرناک ہو سکتی ہے صورتحال، تصادم ہو سکتا ہے اور جمہوریت کے لیے خطرہ، میں اس پہ بھی بات کر۔ اب ملکہ صاحب آپ بتا دیں کہ اب دیکھیں نا بھائی، وہ اب ان کو ایک جواز نہیں مل گیا، وہ یہ کہیں گے بھائی منسٹر آف انفارمیشن ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندہ ہوگا، جس نے گزرنا ہے وہاں سے گزر کے جائے، تو ہمارے ایم این اے تو تھریٹنڈ ہے۔ اگر حکومت نے طے کر لیا یہ طریقہ اپنانے کا، تو ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بندے لائیں گے اور وہ میک شور کریں گے کہ ہمارے لوگ جائیں ایوان میں اور ووٹ دیں، ان کو کوئی نہ روکے۔ اب کیا کریں گے؟ دیکھیے بدامی صاحب، ہم نے کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا۔ دیکھیں ہم گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست نہیں کرتے، ہم نے ماضی میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ نہیں، یہ تو حالیہ جملے رانا بولے ہیں، یہ تو ثناء میں نے اللہ نے جملے کہا کہے کہ ہیں، جو عظما صاحبہ یہ جج، تو جملے بولے گئے، ٹی وی پہ سن بولے گئے لیجئے، ملکہ صاحبہ۔ میں ذرا مکمل کر لوں، آپ مکمل کرنے دیں، حکومت وقت کا موقف آنے دیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست نہیں کرتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو جج شہباز شریف کے خلاف فیصلہ دے گا اس کے گھر کا گھیراؤ کرو، تو گھیراؤ اور جلاؤ کی سیاست یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے 172 لوگوں کو پورا کرنا ہے، یہ ان کا آئینی استحقاق ہے، ان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی بات ہے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آپ کے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ہم یہ سیاست نہیں کرتے اور اس عمل میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن کچھ آئینی اور قانونی تقاضے ہیں، کچھ اخلاقی دائرہ کار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو پورے کرنے ہیں۔ کسی آدمی کی شناخت کے اوپر، کسی شخص کے نام کے اوپر ووٹ لیا گیا تھا، کسی پارٹی کی منشور کے اوپر ووٹ لیا گیا تھا، اور یہ اب ان کی حکمت عملی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ان کے اندر اتحاد ہے، وہ متحرک ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ وہ منحرف ہو گئے ہیں یا وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کی گئی بدامی صاحب، اگر آپ جانتے ہیں تو پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی صفوں کا کوئی بندہ ادھر نہیں جا رہا، تو پھر آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پھر آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ووٹ اس دن جو جائے گا وہ اب دیکھیں گے کس طرح جائے گا؟ آپ نون کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے نا، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے خلاف بھی جائیں گے، آپ پیپلز پارٹی کو تو نہیں کہہ رہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں آپ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں سیاست دانوں سے، سیاست دان بھی کچھ معصومانہ بیانات دیتے ہیں، جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اب میں نے ان کی عظما بات صاحبہ نہیں سے اتنا سنی، لوڈڈ اور سوال کرنا تھا اگلا، اور آپ وہ کس کا کہیں گے رانا حوالہ ثناء دے اللہ کا رہے بھی سیاسی ہیں۔ بیان تھا، چلے بھائی، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بہت ہی غلط بیان تھا، دیکھیں قابل ان کی مذمت تو بیان ایک تھا وہ، تاریخ ہے یہ نا، ان گھیراؤ کی تو والا۔ ایک تاریخ لیکن ہے، آپ اگر ان اپنے کا تو گھیراؤ ایک والے طرز بیان کو عمل سیاسی ہے، بیان یہ تو کہہ یہ دیا، وہ کرتے کہہ دیں ہیں، کہ ہم نے سیاسی یہ ماضی میں نہیں کیا۔ دیکھیے ایک اور منصور بات میں کر دوں اور وسیم، مجھے مکمل کر موقع دوں، دیجئے۔ کیونکہ یہاں پہ آنے اور جانے کی بات بھی ہوئی نا، وہ یہاں پہ کہا گیا پارلیمنٹ ہم کا گیٹ ٹوٹ اتحادیوں گیا سے تھا، مل رہے پی ہیں، ٹی کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے نہیں بدامی صاحب، وہ آپ سیاق و سباق سے نکال کر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی لاجس کے اندر جو ہوا اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ کا اور اس کا گیٹ دار و سیاق و سباق مدار سے ہٹ کے ٹوٹا پی تھا، ڈی ایم کے گیٹ کا رہنماؤں گیٹ کے ہوتا اوپر ہے نا۔ جاتا ہے۔ نہیں بدامی صاحب، یہ دیکھیں اس کی تشریح آپ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حالیہ پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا آپ نے بدامی دیکھا مجھے موقع دیجئے کہ پلیز۔ ڈنڈا بازار مسلح فورس پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ گئے، وہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کری، تو ان کی صفوں کے اندر گھبراہٹ ہے۔ یہ صرف 172 لوگوں کو پورا کرنے کے اوپر ٹھیک ہے، فوکس ایک کریں، مجھے بریک لینے دیں، باقی بریک بعد ہم امن و تینوں امان سے قائم لے کے کرنا کنکلوڈ کرتے ہیں، تینوں کے وہ ہم اسٹیٹمنٹ ضرور کریں گے، آئینی قانون۔ بٹ یہ ٹھیک ہے، ایک میں دیکھیں ایک بات کہی نبیل قبول صاحب نے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ میں تو نہیں کہتا کہ ان کے منہ میں خاک، میں خود یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں جمہوریت کو خطرہ ہے تو منہ میں خاک میرے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے اٹ ہیز اے کانٹیکسٹ پاکستان کی، میں نہیں کہہ رہا ابھی ایسا ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں ابھی تجزیہ کار کی کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جب حکومت وقت اور اپوزیشن کا تناؤ عروج پہ پہنچ گیا، اور پھر نہ حکومت جیتی نہ اپوزیشن جیتی، دونوں ہار گئے۔ تو آج کے مولانا کے اس اعلان کے بعد یہ بات تبصرے میں آئے گی، جو نبیل قبول صاحب نے کہی، یہ تبصرے میں آئے گی کہ بھائی یہ ایسا تو نہیں کہ عمران خان بھی ہار جائے اور اپوزیشن بھی ہار جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں ہم تینوں مہمانوں سے بات کر کے۔
کنکلوڈنگ ریمارک ساری صورت آپ کے سامنے, اسٹارٹنگ فرام یو, میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اپنا سوال کر کے, کا ٹائم کم ہے. جی اسما بخاری صاحب, کنکلوڈنگ ریمارک. دیکھیے بادامی صاحب, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. ملائکہ کے لیے میں نے یہ شعر بڑی مشکل سے یاد کیا ہے کہ ملائکہ کو بالکل پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بھول گئی ہے اپنے وزیر اعظم کی. وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا, سول نافرمانی بھی انہوں نے نہیں کی تھی, انہوں نے پی ٹی وی کے اندر بھی جو ہے وہ دنگا نہیں کرایا تھا, اور پورے 4 سال جو ہے وہ دنگا فساد ہی کرتے رہے عمران خان صاحب, اور وہی شرپسندی وہ وزیر اعظم ہو کے بھی بتا رہے ہیں. سمپل سوال یہ ہے, ہمارے پاس بندے بھی نہیں ہوتے نا, ہمارے جلسے بھی نہیں ہوتے, ہمارے پاس بندے بھی پورے نہیں ہیں, اجلاس بلاؤ اور ہمیں اندر جانے دو پارلیمنٹ میں, بات ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنا کانسرٹ ہی کرنا ہے نا, آپ اپنا میوزیکل کانسرٹ کہیں اور جا کے کر لیں. کوئی ضروری تھوڑی آپ نے ڈی چوک آپ نے اپنے نام تو نہیں کروایا ورنہ, یا وہ عمران خان صاحب کی جائیداد میں سے تو نہیں ہے کہ ڈی چوک میں وہی دندن آئیں گے. اب پچھلی دفعہ انہوں نے دندن آ لیا تھا 126 دن, اب کوئی 8-10 دن ہم بھی دندن آ لیں گے. تو برداشت کریں, اور گھبرانا میری بہن بالکل نہیں ہے. اپنے وزیر اعظم کو گھبرائے, ان کو گھبرانا نہیں ہے. اب اپنا سامان پیک کریں. تمام مسائل کا ایک حل ہے, عمران خان استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے, پاکستان کو ان مسائل سے بچا لے. دیکھیے ہم بالکل نہیں گھبرا رہے, لیکن جمہوریت کا تسلسل جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. 2 حکومتوں نے جمہوری طور پر اپنے ٹرم کو مکمل کیا ہے. یہ اپنی باری کا انتظار کرتے اور تحمل کا مظاہرہ کرتے اور اقتدار کی ہوس میں اتنے آگے نہ بڑھتے. جو جس تصادم کی بات آپ کر رہے ہیں, جو خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں, وہ خدشہ سامنے نہ آتا, ہمیں تانے نہ دیں. ہمارے پاس بھی رائٹ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق. نبیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.